إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. محترم سامعین اکرام، آج جو میں عنوان لے کے آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا ہوں تو وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی فضیلت اور اہمیت مختصر ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ، اور سننے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے. تو آئیے پہلی حدیث ہم لوگ سنتے ہیں انشاءاللہ. ترمذی کی ہے 3364 میں. اس میں یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا نسب بتائیے. یعنی مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی، یعنی شروع سے لے کے آخر تک قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی پورا یہ. تو یہ شان نزول ہے یعنی سورہ اخلاص کا. آئیے دوسری حدیث ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ، جو مسند احمد کی ہے 8869 میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آخر تک 10 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر تو میں بہت سے محلات حاصل کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت کثرت والا اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے. تو بھائیوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ تعمیر کر دیتا ہے. آئیے ایک دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ. مسلم کی ہے 1886 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کرے؟ انہوں نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن ہے. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ. ترمذی کی ہے 2897 میں. صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. آپ نے وہاں ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی. پھر صحابی کہنے لگے، میں نے کہا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی. آئیے آخری حدیث ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ. ترمذی کی ہے 2901 میں. مسجد قباء، یہ مسجد نبی مدینہ میں ہے. مسجد قباء میں ایک انصاری شخص ان کی امامت کراتا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ ارادہ کرتا کہ کوئی سورت نماز میں پڑھے تو اسے پڑھتا، لیکن اس سورت سے پہلے قل هو اللہ احد پوری پڑھتا، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتا، اور وہ یہ عمل ہر رکعت میں کرتا تھا. تو اس کے ساتھیوں
نے اس سے بات کی، انہوں نے کہا آپ یہ سورت پڑھتے ہیں پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسے پڑھیں یا اسے پڑھیں دیں اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں آپ لوگ کی امامت چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ان کی امامت کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے اور تمہیں کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ ہر رکعت میں تم اس سورت کو پڑھو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یعنی یہ صحابی جو تھے کہ ہر رکعت میں جو ان کا ارادہ ہوتا کہ کوئی صورت نہیں، سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھنا، تو وہ پڑھتے اور پھر ہر رکعت میں آخری میں یعنی سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے، یعنی ملا جلا کے ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ تو یعنی یہ صحابی کو اس صورت سے محبت تھی۔ تو بھائیوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے اور ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی نسب بتاتی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے پوچھا تھا تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو حدیث آئی ہے کہ یعنی 10 بار جو سورہ اخلاص پڑھ لے اس کے لیے جنت میں محلات بن جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس پر عمل کریں گے۔ اور بھائیوں، میں جو یہ حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ عنوان پیش کیا ہوں، اگر اس میں کوئی ضعیف ہے یا کچھ اونچ نیچ ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر اس سے اونچا دلیل یا حدیث کوئی مل رہا ہے تو اس پر عمل کر لیں اور میری بھی اصلاح کر دیں۔ اور بھائیوں، میں نے پہلے کچھ ویڈیوز یعنی کچھ پروگرام بنائے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا زمین ہڑپ کر رہا ہے، یا ایک ویڈیو اور بنایا ہوں اندھے کو راستہ پار کرا دینا، یا ایک ویڈیو بنایا ہوں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یا ایک ویڈیو بنایا ہوں کہ وہ بھکاری کو بھیک دینے کے لیے۔ تو بھائی، یہ جو تقریباً 4 ویڈیو ہم نے بنائے ہیں یہ رغبت کے لیے بنایا ہوں۔ اس میں جو دلیل ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو ایکٹنگ کیا ہوا ہے وہ مطلب لوگوں کو رغبت کے لیے یعنی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مطلب کہ لوگ اس بات پہ دھیان دیں، یعنی وہ نقل کیا ہوا ہے، ایکٹنگ کیا ہوا ہے، یعنی جھوٹی، لیکن اس میں جو دلیل میں نے پیش کیا ہوں، پروف پیش کیا ہوں، وہ بالکل صحیح ہے الحمدللہ۔ اس کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ بس اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو رغبت دلایا جائے اس کام کی طرف۔ اور اس کے متعلق میں نے ایک علماء سے بات بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مطلب ایک عالم سے میں نے بات کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ دلیل صحیح ہو۔ تو بھائیو، امید ہے کہ یہ سورہ اخلاص کی جو فضیلت میں نے بتائی ہے اس پر ہم لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.